کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم، پھر اس کے بعد ویڈیو کے آخر میں ہارون رشید بادشاہ کا لڑکے کا قصہ سنیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ خدا کے لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے۔ کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو۔ کیا کہنا واہ 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 واہ۔ قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ وہاں تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں چوتھے مصرے پر، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں، کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ اور اگلے جو دو مصرے ہیں، ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنے رنگ میں آنے کی، آپ بھی اسی رنگ میں آ کر کے مجھے بتائیے، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا، کہ یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو موت کا منظر کتاب سے قصہ ہارون رشید بادشاہ کے لڑکے کا۔ ہارون رشید بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا
वहां जाकर कहता کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ باپ کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المؤمنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المؤمنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المؤمنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ لڑکے نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد لڑکے نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف ایک ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن ہفتہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر ہفتہ کو مزدوری کر لیتا اور 1 درم اور 1 وانق یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 وانق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گاڑے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 وانق مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔